बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू ज़मान के बारे में है। हमने ये कहा कि कभी कोई शख्स मुश्तरी के लिए ज़ामिन बनता है, कभी बाए के लिए ज़ामिन बनता है। इसका मतलब ये था कि मुश्तरी को ये कहता है कि अगर मुझ समन में कुछ निकला तो मैं ज़ामिन हूँ, बाए को ये कहता है कि अगर समन में कुछ निकला तो मैं ज़ामिन हूँ। आखिर इस ज़ामिन बनने का फ़ायदा क्या है? फरमाते हैं कि इस ज़ामिन बनने का फ़ायदा ये है कि अगर बाए मुश्तरी में कोई ख़ियार आपस में रखा था मामले के तोड़ने का और उन्होंने ख़ियार को जो है क्या है वो ख़त्म कर दिया, अब अगर मामले में कोई गड़बड़ होती है तो भी ये ज़ामिन से जो है क्या है जनाब वो पैसे ले सकते हैं। ज़ामिन को कहेंगे कि तुम ज़ामिन बने थे, लिहाजा तुम्हें जो है क्या है ज़मानत के उन्वान से हमें ये चीज़ देनी है। फिर किसी शख्स ने कहा था कि भाई अभी एक चीज़ वाजिब हुई नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ज़ामिन पर वो चीज़ वाजिब हो गई? कहते हैं ये वाजिब मुखय्यर की तरह है। जैसे वाजिब मुखय्यर तीनों में से दोनों में से कोई एक अंजाम देना होता है, लेकिन वाजिब का लफ्ज़ हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे भाई वाजिब था कि मसलन ख़ियार के ज़रिए कुछ हासिल करें, अगर ख़ियार नहीं तो ज़मानत के ज़रिए ज़ामिन से ले सकते हैं। उसके बाद अगला मसला यह है कि अगर मुस्तहिक साहब इनकार करते हैं कि मुझे ज़ामिन ने वो रकम अदा नहीं की, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? फरमाते हैं कि अगर गरीम बेमाना मज़मून अन हो, वो शाहिद ले आता है कि इसने तो आपके पास ये चीज़ जमा कराई थी, तो उसकी बात कबूल की जाएगी। अगर उसने जो है क्या है ज़मानत का कहा था कि भाई तुम मेरे ज़ामिन बनो, तो उसके बाद फिर फरमाते हैं कि एक सूरत में या एक सूरत की फिर कई सूरतें निकलती हैं। अगर इस मज़मून अनहो को इस गवाही के ज़रिए कोई फ़ायदा वगैरह पहुंचता है तो फिर उस सूरत हाल में इसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी। भाई कैसे? मसलन वो इस तरीके से तोहमत के इन्होंने जो 2-3 मौरद बताए हैं कि ज़ामिन साहब गरीब था और मज़मून अल्लाह को उसके गुर्बत का पता नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में शरीयत तो ये कहती है कि मज़मून अल्लाह को अक़्द तोड़ने का हक़ है। खूब, तो अगर मज़मून अनहो आके अदायगी को साबित करता है तो गोया कि वो अपनी जान छुड़ा लेता है, तो अपनी जान छुड़ाने में उसको फ़ायदा पहुंचता है। या ज़ामिन पर पाबंदी लग गई जनाब फलस की वजह से और मज़मून अनहो का भी उस पर कर्ज था। अब मज़मून अनहो गवाही देता है कि इसने कर्ज अदा कर दिया है ताकि उस ज़ामिन के पैसों में कर्जियों की तादाद कम हो। नहीं तो मज़मून अल्लाह भी कहता कि मुझे भी अपना हिस्सा दो। मज़मून अनहो चाहता है कि मज़मून अल्लाह को जो है क्या है जनाब आउट करके वो अपना हिस्सा बढ़ा दे, तो ऐसी सूरत हाल में उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। तो अभी हम चलते हैं इबारत की वतज़हरुल फ़ाइदतु, और ज़ाहिर होगा फ़ायदा। भाई किस चीज़ का फ़ायदा ज़ाहिर होगा पहले ये तो बता दें। फरमाते हैं फ़ायदा ज़ाहिर होगा किसका कि ये ज़मान जो है क्या है अर्श बिना वगैरह की मुश्तरी वाली उस ज़मीन से जो उसने ख़रीदी थी, जबकि वो ज़मीन किसी और की निकली, तो ये आया ज़मान मुस्तकिल है या ज़मान मुस्तकिल नहीं, इसका फ़ायदा ज़ाहिर होगा। फ़ीमा लौ अस्कतल मुश्तरी अनहो, जब साकित कर दे ख़त्म कर दे मुश्तरी उस बाए से। किसको ख़त्म करता है? हक़ का रुजू बेसबबिल बे, कि मैं बे की वजह से तुम्हारी तरफ रुजू नहीं करूँगा। फ़यब का लह रुजू बेसबब ज़मान, फिर भी मुश्तरी को हक़ है कि वो ज़मान की वजह से ज़ामिन पर रुजू करे। लौकुल ना बेसहत ही, अगर हम कायल हो जाएं कि ये ज़मानत सही थी। कमा, मैं इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं कि एक चीज़ एक लिहाज से साकित हो फिर भी वो साबित हो। लौकान लहू,
اگر مشتری کے لیے ہو دو خیار، خیار مجلس بھی ہے، خیار حیوان بھی ہے، فاسقط احدہما، اس نے خیار مجلس کو ختم کر دیا تو خیار حیوان کی وجہ سے یہ پھر بھی معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ والنظیر ضمان غیر البائع، اور کہتے ہیں اس کی ایسے مثال ہے جب ضامن بنتا ہے غیر بائع، کس کا؟ درکل غرس، ان درختوں کی جو ہے کیا ہے نقصان کا، زمانہ عہدۃ المبیع، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس چیز کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے، اس مبیع والے جو ہے کیا ہے چیز کا، لو ظہر معیباً، اگر وہ مبیع عیب دار نکل آئی، ویطالب المشتری بالعرش، پھر مشتری صاحب جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے عرش کا کہ مجھے عرش دے دو، لأنہ، اس لیے کہ یہ عرش جو ہے جزء من الثمن، یہ بھی ثمن کا ایک حصہ ہے، ثابت وقت زمان، یہ ضمانت کے وقت ثابت تھی۔ خوب، یہ تو اگر ضمانت ثابت ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ ووجہ العدم، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ ضمانت صحیح نہیں ہے، خوب، یہ قول اقوا کے مقابلے میں تھا، خوب، ہونا یہاں پر ہونا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب کہ عرش جو کہ عیب مبیع ہے اس کی وجہ سے ضمانت لی گئی تھی، ان الاستحقاق لہو، بتحقیق اس عرش کا حق انما حصل، وہ حاصل ہوا ہے بعد العلم بالعیب، خوب، جب ہمیں علم ہو گیا کس کا جناب؟ عیب کا، خوب، تو اس کے بعد جا کے یہ جو ہے کیا ہے اس کی عرش ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے، خوب، بس یعنی پہلے یہ عرش جو ہے کیا ہے وہ ثابت نہیں تھی، خوب، تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ ضمانت کے وقت جو ہے کیا ہے جناب یہ عرش موجود نہیں تھی۔ خوب، انما حصل، بتحقیق یہ استحقاق حاصل ہوا ہے بعد العلم بالعیب، جب علم ہو گیا کس کا؟ عیب کا، وہ اختیار اخذ العرش، اور اس نے اختیار کیا تھا عرش کے لینے کو، والموجود من العیب حالت العقد، اور وہ عیب جو موجود تھا عقد کے وقت، ما کان، ایسا عیب تھا، یلزمہ تعین کہ انہ عہد الفردین، کہ بھائی یہ عرش بھی ایک فرد ہے، الثابتین تخیراً، جو ثابت ہوا ہے تخیر کے عنوان سے حالت البیع کے وقت، ویوصف بالثبوت، تو پھر اس عرش کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ثابت ہے قبل اختیار ہی، بھلی اس نے عرش کو اختیار نہ کیا ہو، کہ افراد الواجب المخیر، جیسے واجب مخیر کے افراد ہوتے ہیں، ولو انکر المستحق القبض، اب وہ دوسرا مسئلہ، اگر مستحق انکار کرتا ہے کہ بھائی میں نے ضامن سے پیسے نہیں لیے، فشہد علیہ الغریم، پھر غریم آ کے اس پر گواہی دیتا ہے کہ نہیں آپ نے پیسے لیے تھے، خوب، علیہ کی ضمیر قبض کی طرف جائے گی، وہو المضمون عنہ، غریم سے مراد کیا ہے؟ وہ مضمون عنہ، یعنی جس کی طرف سے یہ شخص ضامن بنا تھا، قبل، قبل نہیں پڑھیں گے بلکہ قبل فعل ماضی مجہول کر کے پڑھیں، قبل یعنی یہ مدیون کی گواہی قابل قبول ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مدیون، انہو کی ضمیر مدیون کی طرف پلٹائیں یا مضمون انہو کی طرف پلٹائیں، ان کان آمرا بالضمان، اگر اس نے ضامن کو امر کیا تھا کہ تم میری طرف سے ضامن بنو، فشہادتہ، پھر تو اس مضمون انہو کی گواہی دینا، علیہ، اس قبض پر، شہادت علی نفسہ، اس میں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے بلکہ اس کا تو گویا کہ نقصان ہے، کہ یعنی میں ضامن کو اتنے پیسے دوں گا، بے استحقاق رجوع، کہ ضامن صاحب حق رکھتا ہے رجوع کرنے کا، علیہ، جناب اس مضمون انہو پر، وشہادت لغیرہ، اور یہ اپنے نفع کی شہادت نہیں دی بلکہ غیر کے بارے میں شہادت دی ہے، فتسمع، تو نتیجے میں یہ گواہی قبول کی جائے گی، وَإِنْ كَانَ ضَامِنُ مُتَبَرِّئًا عَنْهُ،
اور اگر ضامن مفت میں ضامن بنا تھا انہو اس مضمون انہو کی طرف سے، یعنی اس کو نہیں کہا تھا کہ میں یہ تیرا قرض ادا کر کے پھر تیرے سے لوں گا، فہو اجنبی، تو بھی یہ مضمون انہو اجنبی ہے، فلا مانع من قبولہا، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے. کیوں؟ لبراءتہ من الدین، اس لیے کہ مضمون انہو تو قرض سے بری و ذمہ ہو چکا ہے. خو ادی ام لم یؤد، یا یوں کہ اد ضامن ام لم یؤد، چاہے ضامن وہ قرض ادا کرے چاہے ضامن ادا نہ کرے. لیکن انما تقبل، لیکن بتحقیق قبول کی جائے گی اس مضمون انہو کی گواہی ما عدم تہمت، جب اس پر کوئی تہمت نہ ہو کہ گواہی کے ذریعے وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے. بین تفیدہ، تہمت کی وضاحت، تفیدہ شہادت، تفید کا فاعل شہادت ہے اور ہو کی ضمیر جو ہے مضمون انہو کی طرف جا رہی. مضمون انہو کو یہ گواہی فائدہ دیتی ہے، فائدتاً زائدتاً، ایک اضافی فائدہ، ما یغرمہ، جو یہ ادا کرے گا. یعنی یہ تو ضامن کو ویسے بھی پیسے ادا کرے گا لیکن اس کو اور کوئی فائدہ دیتا ہے. لو لم یثبت فترد، اگر وہ گواہی اور وہ قبض ثابت نہیں ہوتا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ثابت ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. فترد، تو ایسی صورتحال میں اس کی گواہی ٹھکرائی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہے. وَلِتُہْمَتِ صُوَرٌ، اور تہمت کی چند صورتیں ہیں، منہا، ان صورتوں میں سے جناب ایک صورت یہ ہے کہ ان یکون الضامن معسرا، ضامن جو ہے کہ نادار ہو، غریب ہو، ولم یعلم المضمون لہ، اور مضمون اللہ کو علم نہیں تھا، بے اعصار ہی، کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے پیسے ادا کر سکے. فإن لہ، بتحقیق کہ اس مضمون اللہ کو حق ہے، الفسخ، یا فإن لہ الفسخ، فإن کا اسم ہے، یعنی اس کو حق ہے کہ یہ ضمانت کے عقد کو توڑ دے. حیث لا یثبت الاداء، جب ادا ثابت نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ وَيَرْجَعُ، یہ مضمون اللہ رجوع کرے گا، علی المضمون انہو، مضمون انہو پہ. تو اب مضمون انہو کا نقصان ہو رہا ہے، یہ قبض کی گواہی دے کے کیا کرنا چاہتے؟ فَيَدْفَعُ بِشَهَادَتِهِ، یہ مضمون انہو اپنی گواہی کے ذریعے دفع کرتا ہے، عود الحق الی ذمتہ، کہ کہیں قرض پھر اس کے ذمہ نہ آ جائے. بس ایسی صورتحال میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ومنہا، جناب ان صور یا موارد تہمت میں سے ایک مورد یہ ہے، ان یکون الضامن قد تجدد علیہ الحجر للفلس، ہمارے ضامن صاحب ضمانت کے وقت امیر تھے لیکن بعد میں انہوں نے اتنا قرضہ لیا کہ ان پر پابندی لگ گئی اس قرض کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. وَلِلْمَضْمُونِ أَنْهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور مضمون انہو کا بھی اس ضامن پر قرض ہے. اب اگر وہ قبض ثابت نہیں ہوتا تو اس ضامن کے قرضیوں میں ایک مضمون اللہ بھی اضافہ ہوگا، مضمون انہو کا بھی قرض ہے، کسی تیسرے کا بھی قرض ہے، تو نتیجے میں ضامن کی ملکیت کو ان تین میں تقسیم کریں گے. مضمون انہو آ کے کہتا ہے کہ اس نے مضمون اللہ کو دے دیا تو اب دو میں تقسیم ہوگی، تو مضمون انہو کا حصہ زیادہ ملے گا. فَإِنَّهُ، بتحقیق مضمون انہو، یوفر بشہادتہ، یہ زیادہ کرتا ہے جناب اپنی گواہی کے ذریعے، مال المفلس، مفلس کے مال کو. خوب، جب مفلس کا مال زیادہ ہو جائے گا، فیزداد، تو نتیجے میں زیادہ ملے گا کس کو؟ مضمون انہو کو، ما یضرب بہ، جو اس کا حصہ جو ہے کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نسبت سنجی کی جائے گی. بس کیونکہ یہاں پر اس قسم کی تہمت ہے کہ یہ شاید ایسی گواہی قبض کی دے کے اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.